یعنی اس کا موضوع ہے کہ وہ 7 کون سے عمل ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ 7 کوالٹیز یا 7 عمل اگر پائے جائیں تو شیطان اس پہ تسلط نہیں کر سکتا. یہ عنوان ہے درس کا. عنوان کیا ہے؟ شیطان. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شیطان اس پہ تسلط نہ ہو تو یہ 7 خصوصیت وہ اپنے اندر پیدا کرے. مختصر یہی ہے. ٹھیک ہے. یہ 7 خصوصیت ہیں کیا؟ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا جناب عیسیٰ کے زمانے کا، اور اس واقعے کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ پھر اس کے جناب عیسیٰ، یہ جو جملہ میں نے جو شروع میں کہا یہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ 7 خصوصیت جس کے اندر ہوگی شیطان اس پہ تسلط نہیں حاصل. تو موضوع یہ بنا دیا ہم نے کہ 7 خصوصیت ایسی ہیں کہ شیطان اس پہ تسلط حاصل نہیں کر سکتا. داستان اس طرح سے کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک خاتون تھی. خاتون بالکل اذان کا جب اذان کا وقت ہوا اول وقت میں اس نے نماز شروع کی. نماز جیسی اس نے شروع کی تو شیطان نے وسوسہ اس کے دماغ میں ڈالا کہ وسوسہ ڈالا، اور وہ حقیقت بھی تھا. یعنی کیا تھا کہ اس کا چھوٹا ایک بچہ تھا جو تندور کی طرف جا رہا تھا. اس زمانے میں جو تندور ہوا کرتے تھے آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس تندور کی طرف جا رہا تھا. اب اس نے کہا کہ یا پھر میں نماز کو توڑ دوں یا بچہ اگر تندور میں گرتا ہے تو، مطلب اس زمانے کا تندور، آج کا تندور گہرا تندور نہیں کہ بولا مولانا ویسے ہی چوٹ لگ جائے گی. اب تندور لکھا ہے. اس زمانے کا تندور مختص جو بھی ہوگا، ہو سکتا ہے بہت گہرا نہ ہو، اس میں کوئی وہ نہیں لکھی تندور کیسا تھا. تو اس نے اس نماز کو کنٹینیو کیا اور بچہ اس تندور میں گرا. اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی سوالات کرے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے کہ تندور میں گرنے کا وہ محفوظ کیسے رہا، اس کا جواب ہارون مکی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، میں جواب نہیں دے رہا، یعنی واقعہ بیان نہیں کر رہا، جواب دے رہا ہوں صرف. جناب ابراہیم کا واقعہ بھی آ سکتا ہے، جناب ہارون مکی کا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی سوال کرے تو تمام چیزیں ممکن ہیں کہ بچہ وہاں گرے اور محفوظ رہے. جب اس نے دیکھا کہ جب اس کا شوہر آیا، اسی اسنا میں لکھا ہے کہ اسی اسنا میں گھر میں شوہر آیا، اس نے بچے کی رونے کی آواز دیکھی تو بچے کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ دیکھا بچہ صحیح و سالم ہے اور بیوی نماز پڑھ رہی ہے. اب وہ جناب عیسیٰ کے پاس گیا بچے کو لے کر اور کہا کہ سارا ماجرا بیان کیا. جناب عیسیٰ اس کے گھر آئے. اب جناب عیسیٰ نے، یہاں سے اصل بات یہاں سے شروع، جناب عیسیٰ نے جب ساری بات سنی اس کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا کہ اس کی زوجہ سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون سے ایسے اعمال انجام دیتی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ماجرا پیش آئے کہ تمہارا بچہ تندور میں گرا اور بچ گیا، سالم رہا. تو اس کا مطلب یہاں سے ان واقعات کا مطلب یہ بھی نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ بہت سے ایسے کام ہمارے اور آپ کے ہیں کہ جس کا اثر بچوں پر یعنی ہوتا ہے. تربیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جیسے مرنے کے بعد کہنا کہ ہماری نیکیاں ان کے کام آتی ہیں. ایسا ہے نا، بہت ساری چیزیں روایتوں میں، زندگی میں بھی ایسا ہے. جو آپ اپنے بچوں کو اگر صدقہ دیں تو بچے کی حفاظت ہوگی. اس چیزیں بہت ساری چیزیں. تو اب اس جناب عیسیٰ نے اس عورت سے پوچھا تمہارے اندر کون سی خصوصیات ہیں؟ اس نے کہا کوئی خصوصیت نہیں ہے. جب جناب عیسیٰ نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا اس خاتون نے اب خصوصیت بیان اس نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں بیان کر دیتی ہوں کہ کوئی خصوصیت نہیں ہے لیکن میں ان کاموں کا انجام دیتی ہوں. نمبر 1، کہا میں دنیا کے کاموں پر آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتی ہوں. اگر میرے سامنے 2 امور آ جائیں، 2 کام آ جائیں، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، تو میں کیا کرتی ہوں؟ آخرت کے کام. یعنی آخرت کو یاد رکھنا. یہاں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات قصار میں اگر آپ جائیں، نمبر ہے 44. وہاں پہ امیر المومنین نے ایک جملہ یوں شروع کیا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو آخرت کو یاد کرتا ہے، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اور آخرت کو یاد. خوش نصیب ہے وہ شخص جو آخرت کو یاد کرتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے. یہاں پہ بھی کیا ہے؟
وہاں پہ اور بھی جملہ امیر المومنین 4 جملے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. ایک جملہ موضوع سے متعلق تھا، اس کو بیان کیا. اب کلمات قصار 44 نمبر پہ جائیں، وہاں پہ خوش نصیب کون ہے؟ امیر المومنین نے بیان کیا کہ وہ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے یا آخرت کو یاد رکھتا ہے. یہاں پہ کیا کہا؟ دنیاوی کاموں کے پر آخرت کے کاموں کو ترجیح دی. یہاں سے بھی تمام نتائج وہی ہیں. اگر آپ تمام درسوں کا بھی خلاصہ دیکھیں، جتنا آپ نے پڑھا، جتنا آپ مسلسل درس پڑھ رہی ہیں، جتنا مسلسل درس آپ سنتی رہتی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہی باتیں تکرار ہوں گی، یہی باتیں آئیں گی. دنیا کو چھوڑو، آخرت کے لیے کام کرو، دنیا کے لیے کام مت کرو، آخرت کے لیے کام کرو، اور اس دنیا سے محبت نہ کرو. جیسے ابھی اس آیا تھا وہاں پر بھی یہ روایت کہ چھٹی چیز کیا آئی تھی؟ دنیا سے بے اعتنائی. دین کی بنیاد میں آیا تھا بھی کہ دنیا سے بے اعتنائی، دنیا سے دوری. ٹھیک ہے، دنیا کے کاموں پر آخرت کے کاموں کو ترجیح دینا، آخرت کے کاموں کو دیکھنا کہ اس میں آخرت کے لیے جو کام ہے اس کو عمل دے. 2، ہمیشہ باوضو رہتی ہوں، ہمیشہ باوضو رہتی ہوں. 3، نماز اول وقت میں پڑھنا. یہاں پہ میں ایک واقعہ سنا دوں، شاید پہلے بھی سنایا ہوگا کیونکہ بورید ہے اس لیے سنا رہا ہوں. تہران کی مسجد میں، تہران میں ایک شخص تھا جو مسجد میں اذان سے پہلے آتا تھا، نماز سے پہلے، یعنی اذان سے پہلے، اذان شروع ہونے سے پہلے وہ مسجد کے دروازے پہ آ جاتا تھا. 60-65 سال کا، لکھا کہ ضعیف شخص تھا. اور لوگوں نے دیکھا کہ ہر روز نماز سے پہلے آ جاتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے دروازے پہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹائمنگ مسجد جو ہے وہ ٹائمنگ ہوتی تھی کھلنے کے، بعض اوقات مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن ظہر اثر میں بھی دیکھا یہ پہلے آتا ہے، مغرب عشاء میں بھی پہلے آتا ہے، اور ظہر اثر میں. تو اس سے پوچھا اس وہاں کے نمازیوں نے کہ ہم نے نوٹ کیا کہ تم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہو، یعنی اول وقت میں وہ نماز پڑھتا تھا. تو اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے اس نے وجہ کیا بتائی. اس نے کہا میں مشہد میں تھا، میری جوانی اور میری زندگی مشہد میں گزری ہے، اور مشہد میں ایک روحانی، ایک عارف عالم تھے، آیت اللہ حسن نخودی. ان کے بہت سے وظیفے اور بہت سے مجرب عمل بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہا میں ان کے پاس گیا، یا ان کا واقعہ یا ان کے پوتے کا، میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن انہی کا نام لیا جہاں تک مجھے یاد ہے. کہا میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے اپنی 3 مشکلات بیان کی. کیا بیان کی؟ 3 مشکلات. نمبر 1، کہا میری شادی نہیں ہوئی. نمبر 2، میرے پاس کاروبار نہیں ہے. نمبر 3، میں نے حج نہیں کیا. کہا میں چاہتا ہوں یہ 3 کام جلد سے جلد انجام پذیر ہو جائے، شادی بھی جلدی ہو جائے، کاروبار بھی اچھا مل جائے، اور حج بھی ادا ہو جائے. تو انہوں نے اس وقت مجھے تینوں کاموں کی جو کلید، جو چابی بیان کی، وہ ایک چیز تھی. وہ کیا تھی؟ نماز. وقت پہ نماز، اول وقت میں نماز. ٹھیک ہے، مجبوری کا آ جائے، کوئی سوال کرنے سے پہلے مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کوشش پوری کرے. اول وقت. تو اس خاتون نے کیا کہا؟ تیسری صفت کیا تھی؟ اول وقت. نمبر 4، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرتا تھا تو میں اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتی تھی اور کہتی تھی خدا تو اس سے حساب لے گا. نمبر 5، اللہ پر راضی رہتی ہوں زندگی کے کاموں میں. یہ آگے ابھی اللہ پہ رضایت کہاں آیا تھا؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا بھی آیا تھا. آج کہاں پر آیا تھا؟ 12 جملات میں آخری جملہ یہی تھا، آخری جملہ یہی تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. نمبر 6، جب کوئی میرے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، میں کچھ نہ کچھ اسے عطا کر دیتی ہوں. نمبر 7، نماز شب کو ترک نہیں کرتی. یہ 7 صفتیں اس نے بیان کی. میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تھوڑا جلدی. دنیا کے کاموں پر میں آخرت کے کاموں کو ترجیح دیتی ہوں، ہمیشہ باوضو رہتی ہوں. نماز اول وقت میں. اگر کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں، اللہ پر راضی رہتی ہوں. زندگی کے کاموں میں جب کوئی میرے دروازے پر آتا ہے، سوال کرتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، کچھ نہ کچھ دیتی ہوں. اور آخری کا نماز شب کو ترک نہیں کرتی. جب یہ 7 صفتیں سنی جناب عیسیٰ نے تو کیا کہا؟ خدا عورتوں کو نبی نہیں بناتا. اگر عورتوں کو نبی بناتا تو تم کو نبی بناتا. یعنی یہ صفتیں جو تم میں وہ ایک نبی. اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ نے کہا کہ جو صفتیں تم میں ہیں، اگر یہ صفتیں وہ ہیں کہ تم پر شیطان تسلط نہیں کر سکتا. یہ روایت اس حوالے سے بھی ہے
کہ اگر آج کے دور کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پہ شیطان، آج کے ہر دور میں، ہر زمانے کے دور میں ہے، اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ شیطان اس پہ تسلط نہ کرے تو اس 7 صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے تو شیطان اس پہ تسلط نہیں کرے گا.